अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.142 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 142 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 135। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न व मा कान मिनल मुशरिकीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। क़ालू रूट वर्ड काफ वाव लाम से माने और उन्होंने कहा, एंड दे सेड। कूनू काफ वाव नून से माने हो जाओ, बी। हुदन हा वाव दा से माने यहूदी, ज्यूज। आउ रूट वर्ड अलिफ वाव से माने या और। नसारा नून स्वाद रा से माने ईसाई, क्रिश्चियंस। तहतदू हा दाल या से माने तुम हिदायत पाओगे, देन विल बी गाइडेड। कुल काफ वाव लाम से माने कह दीजिए, से। बल बा लाम से माने बल्कि, ने। मिल्लता मीम लाम लाम से माने दीन, द रिलीजन। इब्राहिम अलिफ बा रा से माने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम। हनीफा हा नून फा से माने एकसू, एक अल्लाह के हो जाने वाले, द अपराइट। वमा मीम अलिफ से माने और ना, एंड नॉट। काना काफ वाव नून से है माने वो थे, ही वॉज। मिन मीम नून से माने से, फ्रॉम। अल मुशरिकीन शीन रा काफ से माने मुशरिकीन, आइडोलेटर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। क़ालू कूनू और उन्होंने कहा हो जाओ, हुदन औ नसारा यहूदी या नसरानी, तहतदू तुम हिदायत पालोगे। कुल बल कह दीजिए बल्कि, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो एक अल्लाह के हो जाने वाले थे, वमा काना और ना थे वो, मिनल मुशरिकीन मुशरिकीन में से। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और उन्होंने कहा हो जाओ यहूदी या नसरानी तुम हिदायत पालोगे, कह दीजिए बल्कि दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो एक अल्लाह के हो जाने वाले थे और वो मुशरिकीन में से ना थे। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। क़ालू कूनू एंड दे सेड बी, हुदन औ नसारा ज्यूज और क्रिश्चियंस, तहतदू देन यू विल बी गाइडेड। कुल बल से, ने। मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा द रिलीजन ऑफ इब्राहीम द अपराइट। वमा काना एंड ही वॉज नॉट मिनल मुशरिकीन ऑफ द आइडोलेटर्स। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड दे सेड बी, ज्यूज और क्रिश्चियंस, देन यू विल बी गाइडेड, से, ने, द रिलीजन ऑफ इब्राहीम द अपराइट एंड ही वॉज नॉट ऑफ द आइडोलेटर्स। तशरीह कलिमात देखें। मिल्लत दस्तूर इलाही का नाम है, यानी अल्लाह ने जो कानून भेजा है मज़हब के नाम से उसको कहते हैं मिल्लत, जो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए बंदों की हिदायत के लिए जारी फरमाया है। यानी ऐसा दस्तूर जो अल्लाह ने अपने अंबियाओं के ज़रिए, अपने पैगंबरों के ज़रिए अपने बंदों की गाइडेंस के लिए, उनकी हिदायत के लिए जारी फरमाया है। ये लफ्ज़ इमला से माखूज़ है, यानी लिखवाना, डिक्टेट करना, डिक्टेशन देना। दस्तूर चूँकि मुदव्वन होता है इसलिए उसे मिल्लत कहा गया है। मुदव्वन यानी जो चीज़ डिक्टेट की गई, जो चीज़ डॉक्यूमेंट की गई। दस्तूर चूँकि मुदव्वन होता है यानी दस्तूर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए उसे मिल्लत कहा गया है। हनीफा इस्तिकामत के साथ राह रास्त की तरफ माइल होने वाला, यानी पूरी स्टेबिलिटी के साथ जो बंदा सही रास्ते की तरफ माइल रहता है, सही रास्ते पर कायम रहता है, उसको हनीफ कहते हैं। एक सुई से अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने वाला, यानी अपना जहन गैर अल्लाह से पूरी तरह से हटा के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर फोकस करने वाले को हनीफ कहते हैं। तफसीर आयत देखें। अब यहाँ सूरह बकरा में पहले उम्मत इब्राहीम यानी उम्मत मुस्लिमा का जिक्र आया, फिर तालीम इब्राहीम यानी वहदानियत का जिक्र आया, फिर दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी हमें अपना मुसलमान बना, इस बात का जिक्र आया, और फिर वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद जिए भी तो मुसलमान और मरे भी तो मुसलमान मरे, इसका जिक्र आया है। इतनी सारी हमने तफसील पढ़ी। इन तमाम आयात पढ़ने के बाद यहूद व नसारा का ये दावा कितना बेवज़न और बेमाने लगता है कि यहूदियत या नसरानियत ही हिदायत के दो रास्ते हो सकते हैं। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात की हमने तफसील देखी कुरान में इस आयत से पहले, ये भी देखा कि आप और आपकी औलाद
یہاں تک کہ آپ کے گرینڈ چلڈرن اور آپ کے گریٹ گرینڈ چلڈرن تک بھی مسلمان تھے۔ اس کے باوجود یہود اور نصارہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہ دعویٰ یہودیوں کا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نصرانی یعنی عیسائی تھے، یہ دعویٰ عیسائیوں کا ہے، تو ان کے دعوے کھوکھلے بے وزن ہم کو لگتے ہیں۔ کتنا فرق ہے ملت ابراہیم علیہ السلام اور یہودیت و مسیحیت میں، اور کس قدر فرق ہے دین توحید اور دین شرک میں۔ یعنی یہود تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کر چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی کثیر تعداد نے بچڑے کی بھی پوجا کی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم صرف وحدانیت پر مبنی ہے۔ اور جو عیسائی ہیں انہوں نے تو کانسیپٹ آف ٹرینٹی کو انٹروڈیوس کر دیا کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اس کا بیٹا ہے، اور بیچ میں روح القدس ہے جو کبھی اللہ کی ذات میں ضم رہتی ہے تو کبھی اللہ کے بیٹے کی ذات میں ضم رہتی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی تعلیم یعنی وحدانیت میں کئی باتیں شامل کر لیں اور وحدانیت سے ہٹ گئے، ان کا عقیدہ فی الوقت شرکیہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام موحد ہی نہیں تھے، یعنی صرف توحید پر عمل کرنے والے ہی نہیں تھے، بلکہ تحریک توحید کے بانی اور مبلغ توحید تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام توحید کی تعلیم دیتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ فاؤنڈر تھے اپنے دور کے جنہوں نے ساری دنیا میں وحدانیت کی تعلیم پھیلائی۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ پوائنٹس دیکھیں۔ عبداللہ بن سوریہ جو ایک یہودی عالم تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہدایت پر ہم ہیں، تم ہماری مانو تو تمہیں بھی ہدایت ملے گی۔ نصرانیوں نے بھی یہی کہا تھا۔ یعنی یہودی علماء اپنے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، یہاں تک کہ عیسائی علماء بھی اپنے فالوورز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہود صحیح راستے پر ہیں، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بن جائیں۔ اسی طرح عیسائی علماء کہتے تھے کہ عیسائی صحیح راستے پر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی مذہب اختیار کر لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم تو ابراہیم حنیف علیہ السلام کے متبع ہیں جو استقامت والے اخلاص والے تھے۔ یعنی اللہ کا حکم آیا کہ کہہ دو کہ آپ تو ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں، یعنی ان کی اتباع کرنے والے ہیں، جو استقامت والے تھے، یعنی جو صحیح راستے پر قائم تھے، اللہ کے لیے دین ان کا خالص تھا، حج کرنے والے تھے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے تھے، نماز کے وقت استطاعت کے وقت حج کو فرض جاننے والے تھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، تمام رسولوں پر ایمان لانے والے تھے، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے لوگوں میں تھے، ماں بیٹی خالہ پھوپھی کو حرام جاننے والے اور تمام حرام کاریوں سے بچنے والے تھے۔ یعنی یہ خوبیوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے آیا ہے چونکہ یہود و نصارہ نے اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کی تھی اور وہ حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کے راستے پر جا چکے تھے، اور آج بھی وہ اسی راستے پر قائم ہیں۔ یہود و نصارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا، چونکہ یہود اور نصارہ ابراہیم علیہ السلام کے ڈیسینڈنٹس تھے، وہ اس بات پر فخر کرتے تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے وہ فالوور ہیں، اس طرح سے وہ کلیم کرتے تھے۔ لیکن بجائے ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہونے کے انہوں نے الٹا ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم تو وحدانیت کی تھی، یہود اور نصارہ کو چاہیے تھا کہ وہ وحدانیت کی اتباع کریں، وحدانیت کو فالو کریں، اس کے بجائے یہود نے ابراہیم علیہ السلام کو یہودی ثابت کرنا شروع کیا اور عیسائیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی شرک آلود یہودیت اور نصرانیت سے ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا دامن تو ان تمام بدنما دھبوں سے پاک و منزہ تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو اپنے دامن میں صرف وحدانیت کی تعلیم لے کر لوگوں تک پہنچے، ان کا دامن اس قسم کے شرک اور کفر سے منزہ تھا، پاک تھا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہود یا نصرانی تھے؟ پوچھئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ تمام انبیاء وحدانیت کے متبع تھے، وحدانیت کی تعلیمات کو فالو کرنے والے تھے۔ اہم پوائنٹس دیکھیں اس تفسیر کے۔ ہر پیغمبر کا دین اسلام ہی تھا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہی ہے۔ یعنی اللہ کا یہ قانون رہا، یہ طریقہ، یہ سنت رہی کہ ہر نبی کو وحدانیت کی تعلیم دینے کا حکم ہوا۔ اللہ نے کبھی کسی نبی یا امت سے اسلام کے علاوہ کوئی دین کبھی قبول ہی نہیں کیا، یعنی کبھی کسی دور میں کبھی کسی نبی سے اللہ نے دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی یہی ایک الٹیمیٹ ریلیجن ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہنا ہدایت پر ہونے کی سند ہے، یعنی اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر قائم ہیں
تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پر ہیں۔ ملت ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی نقطہ یکسوئی سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد یہی ہے کہ ہم یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اپنے سارے دینی اور دنیاوی معاملات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ کہہ دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی یعنی ان کا راستہ ہی ان کا مذہب ہی صحیح ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو حکم ہوا کہ اعلان کر دیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے لیے یکسو ہو کر رہیں گے، یکسو ہو کر جئیں گے اور اللہ کے لیے یکسو ہو کر ہی ہم مریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔